السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محترم صدر محفل، معزز علماء، قابل احترام اساتذہ، میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم اپنے وطن عزیز ہندوستان کا یوم آزادی منا رہے ہیں۔ یہ دن ہمیں ان عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا جن کی بدولت آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ آزادی کی تاریخ میں بعض تحریکیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، حالانکہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آج میں ایسی ہی ایک تاریخی تحریک ریشمی رومال کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم حاضرین، پہلی جنگ عظیم کا زمانہ تھا، ہندوستان پر انگریز حکومت کا قبضہ مضبوط تھا اور آزادی کی آواز بلند کرنے والوں پر سخت پابندیاں عائد تھیں۔ ایسے حالات میں بعض علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ آزادی کی جد و جہد کو منظم انداز میں آگے بڑھایا جائے۔ اس تحریک کی قیادت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جبکہ ان کے اہم رفقا میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کو انگریز حکومت سے آزاد کرانے کے لیے اندرون ملک اور بیرون ملک موجود آزادی پسند قوتوں کے درمیان رابطہ قائم کیے جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان پہنچے، جبکہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ حجاز تشریف لے گئے۔ ان کا مقصد مختلف ممالک کے رہنماؤں سے رابطہ قائم کرنا اور ہندوستان کی آزادی کے لیے تعاون حاصل کرنا تھا۔ یہ ایک نہایت جرأت مندانہ اور دور اندیش منصوبہ تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ انگریز حکومت کو اس خفیہ منصوبے کی اطلاع مل گئی، بہت سے خطوط پکڑے گئے، متعدد رہنما گرفتار ہوئے اور اس پوری تحریک کو شدید نقصان پہنچا۔ میرے عزیز ساتھیوں، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کو گرفتار کر کے جزیرہ مالٹا کی جیل میں قید کر دیا گیا، جہاں انہوں نے کئی سال انتہائی سخت حالات میں گزارے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی طویل عرصے تک جلا وطنی اختیار کرنی پڑی، لیکن ان دونوں بزرگوں نے آزادی کے مقصد سے کبھی دستبرداری اختیار نہیں کی۔ تحریک ریشمی رومال اگرچہ اپنا فوری مقاصد حاصل نہ کر سکی، لیکن اس نے ہندوستان کے نوجوانوں میں آزادی کا جذبہ مزید مضبوط کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ علماء صرف درس و تدریس محدود نہیں تھے، بلکہ وطن کی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار تھے۔ محترم حاضرین، اس تحریک سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ بڑے مقاصد کے لیے صبر، حکمت اور منصوبہ بندی ضروری ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ وطن کی خدمت صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ علم، اتحاد، تنظیم اور قربانی کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ اگر نیت خالص ہو تو ناکامی بھی آنے والی کامیابیوں کی بنیاد بن جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم آزاد ہندوستان میں رہتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے وطن کی ترقی میں علم، دیانت، محنت اور اچھے کردار کے ذریعے حصہ لیں۔ آئیے آج اس یوم آزادی پر ہم سبھی عہد کریں کہ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، علم کو اپنی طاقت، اتحاد کو اپنی قوت اور خدمت وطن کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ آخر میں چند اشعار پیش خدمت۔ جو راز وطن کی خاطر خاموش چلتے رہے وہی تاریخ کے اوراق میں روشن ہوتے رہے۔ اور علم، صبر، اتحاد ہمارا ہو شعار، اسی سے روشن ہوگا ہندوستان کا ہر دیار۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن ہندوستان کو ہمیشہ امن، اتحاد اور خوشحالی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے ملک کی تمام خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔